اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اور جو گناہ انجانے میں ہوئے ہیں انہیں بھی معاف کر دے۔ یا اللہ پاک سب کی اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے اور دین پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ پاک جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ یا اللہ ان کی پریشانیاں تکالیف دور کر دے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یا اللہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں کرنا، صرف اپنا محتاج کرنا۔ یا اللہ پاک ہم سب کی قبروں کو نور سے روشن رکھنا اور اس میں جنت کی ہوائیں داخل کرنا۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ ابو عبداللہ جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے میرے والد سے مچھلی کی فرمائش کی۔ والد صاحب بازار تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ مچھلی خریدی، گھر تک لانے کے واسطے مزدور کی تلاش تھی کہ ایک نوعمر لڑکا جو پاس ہی کھڑا تھا کہنے لگا، چچا جان اسے اٹھانے کے واسطے مزدور چاہیے۔ کہا ہاں۔ اس لڑکے نے اپنے سر پر اٹھائی اور ہمارے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے اذان کی آواز سن لی، کہنے لگا، اللہ کے منادی نے بلایا ہے، مجھے وضو بھی کرنا ہے، نماز کے بعد لے جا سکوں گا۔ آپ کا دل چاہے انتظار کر لیجئے ورنہ اپنی مچھلی لے لیجئے۔ یہ کہہ کر مچھلی رکھ کر چلا گیا۔ میرے والد صاحب کو خیال آیا کہ مزدور لڑکا تو ایسا کرے، ہمیں بطریق اولیاء اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ بھی مچھلی رکھ کر مسجد میں چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم سب آئے تو مچھلی اسی طرح رکھی ہوئی تھی۔ اس لڑکے نے اٹھا کر ہمارے گھر پہنچا دی۔ گھر جا کر والد نے یہ عجیب قصہ والدہ کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو روک لو، وہ بھی مچھلی کھا کر جائے۔ اس سے کہا گیا تو اس نے جواب دیا کہ میرا تو روزہ ہے۔ والد نے اصرار کیا کہ شام کے وقت یہیں آ کر افطار کرے۔ لڑکے نے کہا، میں ایک دفعہ جا کر دوبارہ نہیں آتا، یہ ممکن ہے کہ میں پاس ہی مسجد میں ہوں، شام کو آپ کی دعوت کھا کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ قریب ہی مسجد میں چلا گیا۔ شام کو بعد مغرب آیا، کھانا کھایا اور کھانے سے فراغت پر اس کو تقلیہ کی جگہ بتا دی۔ ہمارے قریب ہی ایک اپاہج عورت رہا کرتی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل اچھی تندرست آ رہی ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس طرح اچھی ہو گئی؟ کہا، میں نے اس مہمان کے طفیل سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کی برکت سے مجھے اچھا کر دے، میں فوراً اچھی ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہم اس کی تقلیہ کی جگہ اس کو دیکھنے گئے تو دیکھا دروازے بند ہیں اور اس مزدور کا کہیں پتہ نہیں۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا۔ طبیبوں نے کہا کہ اگر ان کا پاؤں نہ کاٹا گیا تو ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ ان کی والدہ نے کہا، ابھی ٹھہر جاؤ، جب یہ نماز کی نیت باندھ لیں تو کاٹ لینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک باندی دیکھی جو بہت کم داموں میں فروخت ہو رہی تھی، جو نہایت دبلی پتلی تھی۔ اس کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس پر رحم کھا کر اس کو خرید لیا۔ اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ بازار چل، رمضان المبارک کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لیں۔ کہنے لگی، اللہ کا شکر ہے جس نے میرے واسطے سارے مہینے یکساں کر دیے۔ وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتی، رات بھر نماز پڑھتی۔ جب عید قریب آئی تو میں نے اس سے کہا کہ کل صبح بازار چلیں گے، تو بھی چلنا، عید کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لائیں گے۔ کہنے لگی، میرے آقا تم تو دنیا میں بہت ہی مشغول ہو۔ پھر اندر گئی اور نماز میں مشغول ہو گئی اور اطمینان سے ایک آیت مزے سے لے کر پڑھتی رہی، حتیٰ کہ اس آیت پر پہنچی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3۔ اس آیت کو بار بار پڑھتی رہی۔
اور ایک چیخ مار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے، درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ 70 مرتبہ نظر رحمت ہونا، 70 حاجتیں پوری ہونا، اور اللہ تعالیٰ اس کی پڑھنے والے کی مغفرت کر دیں گے۔ جو شخص 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ مندرجہ ذیل آیتیں 5 نماز پڑھنے کے بعد پڑھے گا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ اس پر 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھیں گے اور 70 حاجتیں اس کی پوری کر دیں گے، اور اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کی مغفرت بھی فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کروڑوں درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔